اسماعیل ایران کے بہت بڑے بزرگ شخصیت انقلاب اسلامی سے پہلے فرماتے میں محرم کے عشرے کروایا کرتا تھا. بڑے بڑے علماء شیخ کافی علامہ امینی ان کی محفلوں میں مجلسوں میں خطاب کر چکے. فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین کی مجلس کروا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا دو جوان مجلس میں آئے اور مجمع کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے. لیکن ان جوانوں کے جو کپڑے تھے وہ عزا کے حساب سے مناسب نہیں تھے. ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے. آپ سوئمنگ پول جاتے ہو اپنا لباس ہے, شادی پہ جاتے ہو اپنا لباس ہے, مجلس میں آتے ہو اپنا لباس ہے, آفس میں جاتے ہو ایک اپنی ڈریس ہے, رات کو سوتے ہو بستر پہ ایک اپنی ڈریس ہوتی ہے. یہ بھی تمیز اور ادب ہونا چاہیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں, لباس کون سا پہن کر جاؤں, حلیہ کیسا بنا کر جاؤں. کہتے دونوں جوان مجلس میں آئے اور رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے, شوق کپڑے, عزا سے مناسبت نہیں تھی. لیکن میں نے کہا مولا حسین کے عزادار ہیں, کیا روکنا. آئے اور بیچ مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. اب مجلس سننے کا بھی ایک ادب ہے, خاموشی سے سنی جاتی ہے. ایسا نہیں بندہ مجلس میں موبائل سے لگا ہوا ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے, بھائی یہ کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ, یہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. کہتا دونوں آئے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. 20 منٹ مجلس میں بیٹھے اور پھر بیچ مجلس میں اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی خلاف ادب مجلس ہے. اگر کسی مومن کو کوئی مسئلہ ہے بار بار اٹھنا پڑتا ہے تو کہیں اور جا کے بیٹھے تاکہ مجلس کا نظم اور ضبط خراب نہ ہو. کہتا مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا حسین کے عزادار ہیں, کوئی بات نہیں, یہ فرش عزا تہذیب سکھاتا ہے, یہ فرش عزا تربیت کرتا ہے. کہتے اگلے دن وہی دونوں جوان آئے, لیکن اب مشکی کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے. بڑے ادب سے آ کر مجلس میں بیٹھے, پورا 1-1.5 گھنٹہ مجلس سنی, ماتم کیا, ادب کے ساتھ مجلس سے باہر نکلنے لگے. میری نگاہیں ان دونوں جوانوں پہ رک گئی. مرزا اسماعیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جوان ذرا عرض ادھر آؤ. کہ دونوں جوان آئے. کہ تم کل بھی آئے تھے؟ کہاں. کہ تیرے کل آنے میں اور آج آنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو حسین کے خیمے میں ایک بار چلا جائے نا وہ زہیر بن کے باہر نکلتا ہے. نہ بنے تو آنے کا فائدہ کیا, تبدیل نہ ہو تو آنے کا فائدہ کیا. کہ جوان کل آئے شوق لباس تھا, نہ ادب تھا نہ تمیز تھی, بیچ میں مجلس چھوڑ کے چلے گئے. آج بڑے ادب سے تمیز سے بیٹھے ہو مجلس حسین میں. کہ دونوں جوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ مرزا اسماعیل صاحب جیسے کل آپ کی مجلس سے ہم دونوں نکلے, ہم آئے اس لیے تھے کیونکہ رات کا کھانا نہیں کھایا تھا. کسی نے کہا کہ اس مجلس میں نیاز ہے تو ہم آ گئے. اور جب بیٹھے اور 4-5 لوگوں سے پوچھا کہ نیاز ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا نہیں مجلس میں نیاز تو نہیں, چائے کی سبیل ہے. ہم نے کہا بیٹھنے کا فائدہ کیا, ہمیں بھوک لگی تھی. پھر بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. کہ مرزا اسماعیل جب مجلس سے نکل رہے تھے تو جن لوگوں نے آپ کی چائے کی سبیل پی تھی انہوں نے چائے کی پیالیاں گلی میں رکھ دی تھی. راستے میں کسی نے ادھر کسی نے ادھر 6-7 پیالیاں پڑی ہوئی تھی. میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی پیالیاں روڈ پہ پڑی ہیں, انہوں نے زحمت کی ہے, مولا کی سبیل چلائی ہے, پیالیاں پیسوں سے خریدی ہیں, اگر کسی کا پاؤں لگ گیا پیالی ٹوٹ جائے گی, لہٰذا یہ پیالیاں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کہتے ہم دونوں دوستوں نے پیالیاں اٹھائیں اور سائڈ پہ رکھی. کہ گھر چلے گئے. رات کو ہم دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. کہتے مرزا اسماعیل خواب کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کل آئے تھے نا, وہی منظر تھا. کل جس طرح لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے وہ منظر ریپیٹ ہوا. لیکن ایک نئی چیز دیکھی کہ لوگ جب آ رہے تھے تو ابا عبداللہ الحسین اور ساتھ میں غازی عباس کھڑے تھے. عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور قلم تھا. جو آ رہے تھے ان کے نام لکھ رہے تھے, جو رو رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے, جو نیاز پکا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے, جو بلب لگا رہے تھے ان کا نام لکھ رہے تھے. عزاداری امام حسین میں جو کام کر رہا تھا امام کہہ رہے تھے عباس ان سب کا نام لکھو جو میرے فرش کی خدمت کر رہے ہیں خلوص سے.
का सबका लिखा। और उसी आलम में हमने देखा कि हम बीच मजलिस जब छोड़ के जा रहे थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास सबका लिख लिया? का जी मौला लिख लिया। का इन दो जवानों का लिखा? तो कहा, गाजी ने कहा कि मौला न इनमें अदब है, न पहनने का सलीका है, न इन्होंने मजलिस सुनी है, न आपका जिक्र सुना, लिहाजा मैंने इनका नाम नहीं लिखा। का बास तूने देखा नहीं, इन्होंने दो प्यालियां उठा के किनारे पे रखी हैं। मौला हुसैन इतना भी काउंट करते हैं जो फर्श अज़ा इमाम हुसैन पे आता है। एक आंसू तक वो नहीं भुलाते जो गम इमाम हुसैन में बहाया जाता है। तभी मेरे छठे माँ फरमाता है, मोमिन अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। तू रोया नहीं, रोना चाहता है। फरमाया, तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी जहरा खड़ी हो जाती। दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का अज़ादार है। वल्लाह जिंदगी का पता नहीं लगता कब कौन सी घड़ी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। वो बेवकूफ लोग होते हैं जो कहते हैं बुढ़ापे में मरेंगे। मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता। मौत जवां को भी आती है, बूढ़े को भी आती है। कल ही बात हुई हमारी अपने अजीज दोस्त से, आज सुबह डेथ हो गई, किसी को पता नहीं होता। तभी मेरे चौथे माँ फरमाते हैं, जब भी हमारे जद की महफिल में आओ ये सोच के बैठा करो ये तेरे जिंदगी की आखिरी मजलिस है। ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवां के लाशे पे रोती है।